11ویں امام حسن جن کا نام ہے اور عسکری لقب ہے شہ خاص و عام ہے، یعنی خدائی فوج کا جو انتظام ہے سب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فيها طويلا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولنا دام اجمعین۔ ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر امام زمانہ کے خدمت میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام کی خدمت میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے صادر ہونے والی حدیثوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے، سب سے پہلے ہم ولادت کے اوپر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی 232 ہجری کی 10ویں تاریخ تھی جب سلسلہ امامت کا 11واں وارث پیغمبر اس دار دنیا میں تشریف فرما ہوا اور مدینہ کی سرزمین نور جمال امامت سے منور ہو گئی۔ اسم گرامی حسن قرار پایا، القاب ذکی، عسکری اور ابن رضا قرار پائے، کنیت ابو محمد تھی اور مادر گرامی کا نام حدیثہ یا سلیل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری ایک لقب ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی 3 وجوہات جو ہے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا قیام تھا، جس محلے میں امام قیام کرتے تھے، اس محلے کا نام عسکر تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بادشاہ وقت نے فوجی چھاؤنی بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے عسکر کہا جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر متوکل نے اپنے فوجوں کی نمائش کی تھی اور جس کے ذریعے سے امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہا تھا، لیکن جب آپ نے آسمانی فوجوں کا مشاہدہ کرا دیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو عسکر کہتے ہیں لشکر کو، اس وجہ سے عسکری، جہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب قرار پایا۔ اب آئیے امام حسن عسکری علیہ السلام سے صادر ہونے والی وہ حدیثیں جو امام کے طرف سے تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ولادت کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ لیس من الادب اظہار الفرح عند المحزون، کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔ امام اخلاقی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ امام اپنے شیعان موالیان حیدر کرار کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب کوئی برادر مومن غم رسیدہ ہے، رنجیدہ خاطر ہے، پریشان حال ہے، محزون ہے، مغموم ہے، ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کے سامنے خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کرنا اخلاق اور ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔ امام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام من وعد اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعد علانیۃ فقد شانہ۔ امام فرماتے کہ جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی اس نے اسے عیبدار بنا دیا۔ امام اپنے پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو بھی نصیحت کرنا چاہو، کسی برادر مومن کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں وہ تنہائی میں نصیحت کرے۔ اگر تم مجمع عام میں نصیحت کرو گے تو اس کی جو ہے عزت خطرے میں پڑ جائے گی، وہ جو ہے ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر امام منع کر رہے ہیں اور امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے حوالے سے تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائی کی عزت کے حوالے سے تمہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا اس کے یہاں کوئی لغزش صادر ہو گئی تو ایسے موقع پر نصیحت مجمع عام میں نہ کرو بلکہ تنہائی میں کرو۔
پھر اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من التواضع السلام علی کل من تمر به والجلوس دون شرف المجلس۔ امام تواضع انکساری کی ایک قسم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، اور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند جگہ تلاش کرنے کے بجائے اسے کمتر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام تواضع انکساری کی ایک پہلو کو بھی جو ہے اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو تواضع انکساری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں سے تمہارا گزر ہو جائے وہاں کہ لوگوں کو سلام کرنے کی کوشش کرو، تاکہ سلام جو ہے عام ہو جائے، سلام کے ذریعے سے امن و امان پا جائے، اور سلام کے ذریعے سے محبت اور جو ہے مودت کا جو ہے پیغام پہنچا دیا جائے۔ اور تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی مجلس یا محفل میں چلے جاؤ تو بلند جگہ تلاش نہ کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بلند جگہ پہ بیٹھو اور تمہارے ذہن میں یا تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھیں یا لوگ ہمیں عزت کریں۔ نہیں، تواضع انکساری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کم تر جگہ کو تلاش کرنا چاہیے اور اظہار تواضع کرنا چاہیے، تاکہ پروردگار کی نگاہوں میں ہمارا تواضع جو ہے قابل قبول ہو جائے، پروردگار ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ شمار فرمائے۔ اور اس کے علاوہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیست العبادہ کثرت الصیام والصلاۃ انما العبادہ کثرت التفکر فی امر اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ کثرت صیام و صلاۃ عبادت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو مسجد میں آ کے صبح و شام نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک انسان وہ ہے کہ جو صبح ہمیشہ ہر موقع پر جو ہے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے سے جو ہے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے امر میں فکر کرنے سے جو ہے عبادت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ پروردگار کی بنائی ہوئی جو ہے خلقت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، پروردگار کے جو ہے بھیجے ہوئے امامت پہ، اماموں کے حوالے سے ہمیں جو ہے تفکر و تدبر کرنا چاہیے، اور ایک لمحے کی فکر جو ہے کئی ہزار عبادتوں سے زیادہ افضل ترین بتایا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار کے بنائے ہوئے خلقت اور پروردگار کے خلاقیت پہ جو ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ وہ پروردگار خالق ہے، وہ پروردگار جو ہے رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پروردگار ہر موقع پر ہمیں توجہ دے رہا ہے، ہر موقع پر ہمارے اوپر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان چیزوں پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، ان چیزوں پر ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ جب ہم پروردگار کی طرف توجہ دیں گے تو پروردگار ہماری طرف توجہ دے گا۔ والسلام کی طرف سے آنے والی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اور الناس عند من وقف عند الشبہات، اعبد الناس من اقام علی الفرائض، ازہد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب۔ محتاط ترین انسان وہ ہے جو مشتبہ مقامات پر رک جائے، عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرے، اور زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر دے، اور سخت ترین جہاد کرنے والا وہ ہے جو تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ جس راستے سے تم گزر رہے ہو اس راستے پہ تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یقین نہیں ہے لیکن تمہیں گمان ہے کہ وہ راستے سے اگر ہم گزریں گے تو گناہوں کی طرف وہ راستہ جائے گا، یا اس کوئی شے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور پیش کی جانے کے بعد آپ کو یہ گمان پیدا ہو گیا کہ آیا یہ شے کہ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، تو ایسے موقع پر ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، احتیاط کے بنا پر ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ عابد کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ انسان عابد کہلاتا ہے جو فرائض کی پابندی کرے۔ فرائض نہ صرف اسے نمازوں کو کہا جاتا ہے بلکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ایک فریضہ ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا بھی ایک فریضہ ہے، اپنے بڑے بھائی کی خدمت کرنا بھی، اپنے بڑے بھائی کا احترام کرنا بھی جو ہے یہ فریضہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فرائض بھی ہیں۔ زاہد ترین انسان وہ ہے، امام زاہد کی تعریف ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام کو ترک کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مال میں کوئی حرام جو ہے مال مخلوط ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کا انجام دے رہے ہیں۔ اور سخت ترین جہاد کرنے والا، سخت ترین کوشش کرنے والا، سخت ترین جو ہے جہاد کرنے والا وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم عبادت کے راستے پہ چل پڑے ہیں وہیں ہم سے گناہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گناہوں کو دور کر دیں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علامت الایمان خمس، کمال ایمان کی 5 علامتیں ہیں۔
التختم بالیمین وصلاۃ 51 والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعفر الجبین وزیارۃ الاربعین۔ کمال ایمان کی 5 علامتیں ہیں، بلند آواز سے بسم اللہ کہے، دوسری علامت یہ ہے کہ خاک پر سجدہ کریں، تیسری علامت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہنیں، چوتھی علامت یہ ہے کہ دن و رات میں 51 رکعت نماز ادا کریں، اور 5ویں علامت یہ ہے کہ روزے 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ تو یہ مومن کے کمال ایمان کی جو ہے یہ 5 علامتیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفاتیح الکذب، کہتے ہیں کہ اگر ساری برائیاں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارے خبائث کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ایک کمرے میں بند کرنے کے بعد تالا لگا دیا جائے تو اس جو ہے تالے کی جو کنجی ہوگی وہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ کونوا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب مت بنو۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ المومن برکۃ علی المومن، مومن کے لیے برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری حدیث ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ امام ارشاد فرماتے کہ لا تمہارے فیذهب بہاؤک ولا تمازح فیشترى علیک، کہ لوگوں سے بیجا ابس بحث مت کرو کہ تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بیجا گفتگو کرنے سے جو ہے آبرو ختم ہو جاتی ہے، بیجا بحث کرنے سے جو ہے آبرو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو قلہ و دلہ جو باتیں جو ہے کہنے کی ہے وہ کہنا چاہیے تاکہ آپ کی آبرو اور آپ کی عزت جو ہے بچی رہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مذاق کرنے سے، آپ جس سے چاہے مذاق کرنا چاہیں تو مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اس سے کیا ہوتی ہے کہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے آپ سے سوال کرنے کی جو ہے جرأت جو ہے پیدا کر لیتے ہیں۔ انہی باتوں سے ہم اپنے اس مختصر سے جو ہے پیغامات کو ہم یہیں پر روکنا چاہیں گے، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ ناظرین کرام اور سامعین کرام کے اوپر پروردگار جو ہے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں جو ہے تعجیل فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔